بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نظریہ پاکستان کے آفیشیل یوٹیوب چینل مائی پاکستان پہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں یہاں سب سے پہلے تو اپنے ناظرین کے لیے یہ بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم اپنے اس پروگرام میں پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بلیسنگز بہت ساری ایسی چیزوں سے نوازا ہے جو یونیک ہیں، ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی سے تشریف لائے ہمارے معزز مہمان، وطن عزیز پاکستان میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں، ایک بڑے معتبر استاد محترم ہیں، بڑے معتبر نظریاتی رہنما ہیں، جناب پروفیسر عزیز ہاشمی صاحب۔ پروفیسر صاحب کا شمار وطن عزیز کے ان بزرگوں میں ہوتا ہے، ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے قوم کی نظریاتی رہنمائی کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ ایک منفرد کام جو آپ کے کریڈٹ پر ہے وہ قومی ترانہ کی ترویج اور اس کے حوالے سے نوجوانوں کو آگاہ کرنا۔ آپ نے ایک بڑی بھرپور تحریک کا آغاز کر رکھا ہے قومی ترانہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے۔ سر، میں نظریہ پاکستان کے اس یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے، آپ کے خیالات جانیں گے جو ہمارے اس چینل کے ذریعے نوجوان نسل تک پہنچیں گے۔ تو آئیے ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ جیسے میں نے عرض کیا، آپ ہمارے ایک نظریاتی رہنما ہیں، استاد محترم ہیں۔ اپنے تجربات کی روشنی میں یہ ضرور بتائیے کہ تحریک پاکستان کے جذبات اور احساسات جن سے یقیناً آپ آگاہ ہیں، آپ انہیں نوجوان نسل تک کیسے پہنچا رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ عثمان صاحب، میں شکر گزار ہوں اس لیے بھی کہ پہلی دفعہ مجھے ایوان قائد اعظم میں آنے کا موقع ملا ہے۔ میرے سامنے یہ تعمیر ہوا ہے، لیکن آج میں پہلی دفعہ مکمل ہونے کے بعد یہاں میں حاضر ہوا ہوں۔ تو جس موضوع پہ آپ نے بات کی ہے، تو یہ تو ایسا موضوع ہے کہ یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، نظریہ پاکستان اور پاکستان کی جو تحریک تھی، جن لوگوں نے کام کیا، خاص کر قائد اعظم علیہ رحمہ اور ان کے ساتھیوں نے، تو جن قربانیوں کا ذکر ہم پڑھتے رہتے ہیں، بچوں کو بھی اس کو سکھاتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ آج کا نوجوان نسل جو ہے وہ اس سے بالکل بے بہرا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ، اور آپ اس لیے بھی مبارکباد ہے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کہ انہوں نے یہ چینل شروع کیا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اور اس لیے نوجوان نسل کو تربیت، اصل بات تربیت کی ہے۔ بالکل جو آج کل یہ ہیجان ہے اور یہ جو افراتفری ہے اور ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ تربیت کا نہ ہونا ہے۔ میں نے ساری زندگی تعلیم میں گزاری ہے، تعلیم میرا شعبہ تھا، اور بچپن سے میں جب اپنے وہ سنبھالا تو میرے جو دادا مرحوم تھے، ان لوگوں کو وقت قرآن مجید لکھا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے۔ ماشاء اللہ۔ اور پہلی دفعہ جب ہمارا خاندان جارڈن سے شفٹ ہو کے آیا تھا، جی سر۔ اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ تھے، صحیح۔ تو وہ میرے دادا جان جو تھے وہ بڑا عرصہ وہاں اردن میں رہے، فلسطین میں رہے، اور تمام عرب ممالک میں وہ رہے، اور بہت اچھی طرح وہ عربی کی فارسی کے شاعر بھی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں میری تربیت ہوئی، اور شروع میں ہی جو کتابیں گلستان بوستان اور یہ اس طرح کی کتابیں جو تھیں، میں نے وہ مکمل تو نہیں پڑھی، بہت چھوٹا تھا اس وقت میں، لیکن وہ میرے سامنے پڑھا کرتے تھے، اور خاص کر شاہنامہ اسلام کی بات میں کر رہا ہوں حفیظ جلندری مرحوم کے والد کے حوالے سے، کہ میری والدہ مرحومہ وہ پڑھا کرتی تھی، شاہنامہ اسلام ہمارے گھر میں تھا، اور وہ چونکہ بہت روزے بہت رکھتی تھی، دائم الصوم تھی۔ میں نے زندگی میں اکثر ان کو روزے کی حالت میں دیکھا ہے اپنی والدہ مرحومہ کو، 6 مہینے کے 7 کے روزے انہوں نے اکٹھے رکھے۔ تو جب وہ پڑھتی تھی سب کو اکٹھے کر کے بٹھا کے، تو اس وقت حفیظ صاحب کی محبت اور ان کا جو
جذبہ تھا وہ ایمانی، اور جذبہ پاکستان کا جو تھا وہ بچپن میں ہی ہمارے گھر اچھا میں۔ سر، یہ جو اس کا مطلب ہے کہ جو قومی ترانہ فاؤنڈیشن کی بات اس کے بعد ہم آگے کرنے جا رہے تھے، اور میں نے یقیناً اس حوالے سے آپ سے پوچھنا تھا، تو آپ کو تو بہت بچپن میں یہ چیز جسے ہم کہہ سکتے ہیں گھٹی میں دے دی گئی تھی، پاکستان کی محبت اور پاکستان کے خالق جو لوگ تھے، جو مشاہیر تھے، ان کی محبت، جیسے حفیظ جلندری صاحب کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ کے گھر سے آپ کو یہ ماحول ملا؟ بالکل گھر سے ماحول ملا، اور پھر اس کے بعد جب میں اپنی عملی زندگی میں آیا تو میں نے اپنا جو دو راستے تھے، ایک یہ تھا کہ ہمارے اکثر علاقے لوگ فوج میں جاتے تھے، جی جی جی، تو ایک یہ تھا کہ میں فوج میں چلا جاؤں، اور میں سلیکٹ بھی ہو گیا فوج میں۔ اچھا جی، اچھا جنرل خالد محمود جو گورنر پنجاب بھی رہے، اور جی جی وہ اور جی، میں ایک ہی اچھا بیچ میٹ تھے بیچ مطلب، میں سلیکٹ اچھا ہوئے تھے، اچھا اور اچھا، میں وہ پھر اکیڈمی جوائن نہیں کی، انہوں نے جوائن کی۔ میری والدہ مرحومہ کی خواہش تھی کہ میرا تعلیم کے ساتھ میرا وہ رابطہ رہے۔ سر میں یہاں ایک چیز قطع کلامی جی معاف یہ ایڈ کر دوں کہ آپ نے فوج میں نہ جا کر بھی ساری زندگی جہاد ہی کیا نا جی، جی ہاں، یہ جو آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے اسے بھی ہم جہاد ہی کہیں گے۔ یہ بات مجھے جنرل خالد محمود صاحب نے، جب میں راولپنڈی ایجوکیشن بورڈ کا چیئرمین تھا اور اس لحاظ سے سنڈیکیٹ کا ممبر تھا فاطمہ جناح یونیورسٹی کا، جی تو وہ چونکہ گورنر تھے اور وہ پریزیڈنٹ تھے، آتے تھے تمام جی یونیورسٹیز جی، میں، تو مجھے کہنے لگے کہ عزیز تو ہم نے یہ غلطی کی ہے، اگر تو فوج میں آ جاتے تو وہ جنرل بن جاتے۔ ہاں جی تو ہاں میں جی، نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ سارے لوگ جنرل نہیں بنتے، لیکن میں نے اس سے کہا جو آپ نے بات کی ہے، بات میں نے کہا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ اب بھی میں جس عہدے سے ریٹائر ہوا ہوں وہ بھی تقریباً اس کے برابر ہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جی، نے ٹھیک فیصلہ کیا؟ بڑا صحیح فیصلہ کیا، اور شروع سے میں نے محسوس یہ کیا کہ تربیت کی کمی ہے ہمارے یہاں۔ جی ہاں، اسکولوں میں بھی اب تعلیم نصاب تو پڑھا دیا جاتا ہے، میں مختلف بورڈ کا چیئرمین رہا ہوں، سرگودا بورڈ کا، بہاولپور بورڈ کا، پنڈی صحیح کا، صحیح، تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ تعلیم رٹا دیا جائے بچوں کو، نصاب اور سوالات اور سارے، تاکہ بچے کی پوزیشن آ جائے اور یہ ہو، اس طرف دوڑ لگی رہتی ہے، جی ہاں جی لیکن ہاں، اصل چیز جو تربیت ہے اس طرف توجہ کوئی نہیں دیتا۔ وہ تربیت کا عنصر جو ہے، وہ تربیت اسی طرح ہے نا جس طرح بغیر روح کے جسم ہو، روح واہ نہ ہو ہاری واہ جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں جی، تو یہ تربیت ایسی ہے، اور تربیت شروع سے، روز ازل سے، صحیح اگر صحیح، ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس سے پیچھے یہ دو قومی نظریہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شروع وہاں سے ہو گیا تھا، پہلے دن سے ہی، بالکل صحیح جب فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا، ہاں بالکل تو دو گروہ خیر ہو اور گئے جی، شر دونوں وہاں سے شروع ہو گئے۔ یہ دونوں بہت خوبصورت مثال سر، گروہ، یہ وہ اس طرف چلا گیا، اور ایک خیر ہے اور شر۔ پھر آگے آپ چلے، حضرت نوح کی کشتی کا واقعہ ہے کہ جو لوگ بیٹھ گئے اس میں وہ کامیاب ہو گئے، ورنہ باقی غرق ہو گئے۔ دریا بالکل نیل صحیح، کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، راستہ بن گیا، وہ آدھی ادھر ہو گئے۔ ٹھیک تو ہو گیا، یہ شروع سے، پھر سب سے بڑا جو واقعہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اور اماں پر بہت بڑا احسان ہے۔ بالکل میری نعت کا پہلا شعر ہی یہی ہے بچوں کے لیے جو کہتا ہے کہ آپ احسان خدا یا رسول صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم۔ علیہ وسلم، تو یہ بہت بڑا احسان ہے، اور پھر جس طرح تربیت، دیکھیں نا حرام ہے، غار جی حرام جی، میں سب سے پہلے جو وہی آئی ہے وہ اگر پڑھنے سے مراد ہے، پر تعلیم، کوئی چیز لکھا ہوا ہوگا تو پڑھا ہے نا آپ نے، بالکل صحیح تو فرما رہے وہ ہیں، سامنے جو لکھا ہوا تھا، وہ حرام میں گیا ہوں، غار حرام میں جی جی، وہاں نفر بھی پڑھے، لیکن رات میں نہیں رہ سکا۔ رات ایک کتاب ہے جی حرام میں ایک رات، وہ صحیح، مستقل تار لکھی ہوئی ہے، تو وہ لکھا ہوا تھا، وہ اس پر پہلی جو وحی آئی ہے کہ بسم ربک الذی، تو مقصد یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے تربیت شروع کی۔ اچھا، پھر صحابہ کرام کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے جانیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کس طرح کفار کے ساتھ لڑائی، اور ان کے ساتھ اپنی کون سی کیا کہا جائے، وہ تو لمبی تاریخ ہے نا۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ تربیت اصل چیز ہے، اچھا، اس کے بعد پھر آگے امام کرام، اچھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا جذبہ، وہ جو اب کربلا میں ہوا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تربیت کا ہی اثر ہے۔ تربیت کا اثر، بالکل تو ٹھیک فرما تربیت رہے ہیں، ختم ہو جائے تو پھر تو خالی بس وہ ڈگری ہی ہے نا جو جی ڈگری جی، کرتے ہیں،
اور ڈگریاں ہاتھ میں ہوتی ہیں اور نوکریاں جی نہیں جو ملتی۔ آج کل ایک ماحول ہے جی سر، میں یہ اپنے ناظرین کے لیے ضرور چاہتا ہوں کہ آپ بیان فرمائیں کہ قومی ترانہ کی ترویج کے لیے آپ کی خدمات سب سے نمایاں ہیں پورے ملک میں۔ آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے قومی ترانہ کی، جیسے آپ نے خود بتایا کہ شاہنامہ اسلام بچپن سے آپ کے دل کے بہت قریب تھا، سر یہ حفیظ جلندری صاحب کی ملاقاتوں کا اثر ہے؟ آپ کے ان سے قریبی روابط رہے، آپ کی ملاقات رہی، ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیے، یہ جو آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے ہمارے نوجوان نسل کو، قومی ترانہ کو ایک پیغام کی صورت میں آپ پہنچا رہے ہیں۔ جی میں نے حفیظ صاحب کو جو سمجھا ہے شروع میں، وہ یہ کہ ان کی جو محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو عقیدت تھی، جی وہ سب سے میرے لیے وہ اٹریکشن اچھا، کا وہ باعث تھا۔ وہ رشتہ جو تھا متصل وہ اصل تھا محبت اصل وہ رسول حضور صلی سے اللہ علیہ محبت کا وسلم۔ رشتہ جو تھا، اسلام آمنہ کے وہ ہم پڑھا کرتے تھے جی بچپن جی میں، جی 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 اسلام پڑھتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو اسلام کی خدمت کی ہے جی اور جو ان کو پھر اس کا اجر ملا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آج، جی شاید اس سے پہلے نہ بتایا ہو، سر۔ کہ وہ پہلے آپ کے سوال کا جواب کہ جی میرا وہی ایک رابطہ تھا، وہی وجہ تھی جب میرے پاس آتے تھے، جب جنرل ضیاء اللہ کا زمانہ تھا تو وہ ان کو بلواتے تھے لاہور سے، اور ان سے ملنے کے بعد وہ سیدھے میرے گھر ساتھ کہتے چلو میں گھر، ٹھیک ٹھیک تو چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے وہاں۔ اچھا وہاں رات کو بہت سارے لوگ ملک کے، قدرت اللہ شاہ اور مزمیر جعفری اور صحیح۔ بہت بڑے بڑے رائٹر جتنے بھی تھے ان کے جی جی دوست، وہ آتے تھے شام تک، وہاں محفل ہوتی تھی، لوگ شاہنامہ اسلام سنتے تھے اور واہ باقی واہ کلام واہ، سنتے تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا، وہ آخر تک چلتا رہا، جی بہتر۔ آخر تک۔ ترانہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے یہ کہ ان کے لیے ایک بڑا کہہ رہے تھے کہ میں صدمہ لے کے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس کہ میں نے اچھا ترانہ لکھا ہے جی، اور اس پر عمل نہیں ہوا، عمل درآمد نہیں یہ ہوا، صرف اشعار ہی نہیں ہے بلکہ پورا لاہ عمل ہے پورا ایک۔ لایا عمل۔ تو بالکل اس بالکل لیے ایسا ہم ہے۔ نے پھر جب جنرل ضیاء الحق صاحب کے سامنے میں موجود تھا، میری جی موجودگی کی بات ہے کہ میں ضیاء الحق میں یہ آخری دفعہ میں پاکستان میں آیا ہوں، راولپنڈی میں آیا ہوں، تو اس کے بعد میں شاید نہ آ سکوں، یہ میرا آخری، اور باقی ایک مہینے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو وفات گئی تھی۔ جی سر۔ تو میں نے ترانہ لکھا اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو آگے شرمندگی ہوگی کہ میں نے کیسا ترانہ لکھا جس پر عمل ہی نہیں ہوا۔ یہ واحد ترانہ جس پر عمل نہیں ہوا، لوگ پڑھ لیتے ہیں، پاکستان سازمین شاد میں کھڑے ہو کے ٹینشن ہو کے، فوج بھی ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، جی یونیورسٹیوں میں، جی جی لیکن یہ نہیں پتہ کہ لکھا کس نے اور اس کا مقصد کیا تھا۔ ترانہ جو ہوتا ہے وہ کسی قوم کا آئینہ دار ہوتا ہے، بالکل بالکل، وہ ایک اس قومی کے مقصد کا مقاصد عکاس ہوتے ہیں ہوتا ہے۔ اور ان مقاصد کو کسی نے نہیں سمجھا۔ صحیح ہے جی۔ تو اس کا یہ مجھے دکھ ہے۔ تو جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں میں ابھی زندہ ہوں، میں اس کو عملی جامہ پہناؤں گا۔ کہتے ہیں نہیں، وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ اب یہ مجھے کہنے لگے، پھر جی مجھے کہا کہ آپ کے پاس چونکہ وقت وہ اختیارات تو نہیں ہوں گے، لیکن کوشش ضرور کرنا دیے سے دیا جلتا ہے۔ وہ آپ کے مزاج سے سر واقف ہو گئے نا، اتنا جی ہاں، قریبی تعلق تھا کہ آپ اس کام کا بیڑا اٹھائیے۔ جی ہاں۔ تو پھر ہم نے جب ان کی پھر ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد بہت سارے خطوط تھے میرے نام پہ حفیظ صاحب کے، اچھا جو جی وہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ چھپ جائے۔ اچھا جی تو جب پتہ چلا ہمارے میاں صاحب کو، میاں شہباز شریف صاحب کو، کہ ان کے میرے پاس خطوط ہیں، تو میرا چونکہ تعلق بھی میرے سسرال بھی گوار منڈی سے ہیں اور اس لیے میرے صحیح۔ خاندان سے رابطہ تھا پہلے بھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ خطوط جو ہے وہ لے لیں۔ تو شعیب العزیز ان کے سیکرٹری تھے، وہ میرے پیچھے پڑ گئے کہ خطوط آپ ہمیں دے دیں، پاکستان گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ چھاپ دے گی۔ صحیح۔ تو میں نے ایسیڈیٹ میں کہا نہیں آپ ایسا نہیں کریں، مجھے پتہ ہے جو گورنمنٹ کے کام جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، تو میں خود چھاپوں گا اپنے محبت کے ساتھ، جو ہے جو میرے نام پر ہے تو میں جی خود جی ہی جی چھاپوں گا ان کو۔ لیکن اس کے باوجود پھر انہوں نے ڈاکٹر خواجہ زکریا صاحب سے کہا کہ آپ خطوط چھاپیں صحیح۔ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو بارہ چھپ کی کتاب، اس کا نام ہے عزیز بنام حفیظ بنام عزیز۔ اچھا وہ جی خطوط جو ہیں، ہاں۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو وہ سارے سر خطوط وہ خاص بات بتائیے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں، ہم جی پروگرام کے آخر میں چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہاں۔ ہے وہ میسج کے تو طور پہ وہ بات سن وفات کے لے۔ بعد یہ تھوڑا سا میں مکمل کر رہا ہوں، جی تو سر پھر ہمیں قومی ترانہ فاؤنڈیشن بنایا۔ اچھا میں کہ تنظیم کے اوپر چھپ گئی، جب ٹھیک ہے، کتاب چھپ گئی اس کی لانچنگ سیریمنی تھی راولپنڈی میں، السلام میں۔ صحیح ہے تو جی۔ خواجہ زکریا صاحب وہاں بھی تشریف لے گئے
یہاں سے اور لوگ بھی رائٹرس میں تھے، جنرل بھی، سیکرٹری، چیف سیکرٹری لیول کے سب سارے لوگ تھے، ریٹائرڈ لوگ. صحیح. تو ان سے کہا، میں نے کہا یہ وصیت ہے حفیظ صاحب کی محض میں، اور ایک فاؤنڈیشن بننی چاہیے تاکہ اس کا عملی نفاذ ہو قومی ترانے کا. بالکل صحیح تو ہے. کہنے لگے کہ آپ جو آپ کے ذہن میں ہے، چونکہ وقت آپ نے زیادہ ان کے ساتھ گزارا ہے، جی تو جی. اس لیے آپ، پھر میں نے کہا کہ پہلا ایک مصرع لے لیتے ہیں، کوئی بھی مصرع، مثلا تو نشان عزم عالی شان کی، عزم عالی شان ہے کیا؟ بالکل صحیح تو ہے. یہ پرائمری سزا کے بچوں کے لیے یہ پروگرام شروع کرتے ہیں. باقی پھر کشور یاسین آئے گا، منزل مراد آئے گا، اور آخر میں حفیظ صاحب کی جو خواہش تھی کہ اس ملک میں نظام قرآن ہو، وہ ہے خدائے ذوالجلال، سایہ خدا خدائے ذوالجلال ذوالجلال. وہ ہوگا. تو بڑا پسند کیا اس کو. پھر انہوں نے کہا، میں کہا چیئرمین کسی کو بنا لیں. تو کہنے آپ کے علاوہ کوئی، ہم سارے آپ کے ساتھ ساتھی ہیں، آپ کے صفائی کی حیثیت سے. تو بس وہ چلا. پھر ہم نے اس عزم عالی شان کو نہیں جی، مکمل ماشاء کیا. اللہ یہاں لاہور میں سر نظریہ پاکستان نے یہاں بھی دیکھا کہ آپ جب تشریف لاتے ہیں، بلکہ آپ وہاں ہمیں ہمہ وقت دستیاب رہتے ہیں، تعلیمی اداروں میں، طلباء کے لیے، ہر جگہ. قومی ترانہ کے حوالے سے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو یقیناً اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ عزیز ہاشمی صاحب کا نام سب سے نمایاں ہے. وہ آخر میں جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا، جی. وہ میں عمرے پہ تھا. اچھا جی. عمرے کے دوران میرا بیٹا ارشد عزیز میرے پاس ساتھ ہی ہے. جی. یہ کافی عرصے کے دیر کے بعد اس کی پیدائش ہوئی، اور وہ بہت فکر مند رہتے تھے کہ میرا بیٹا بھی کوئی نہیں تھا، اور میرے جس کو جی ہاں، بیٹا، حفیظ صاحب کی بھی نرینہ اولاد نہیں. جی ہاں، کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اور کہہ رہے ہیں کہ جس کو میں نے بیٹا عزیز کو بنایا اس کا آگے کوئی اولاد نہیں ہے. تو بعد میں جب ارشد کی پیدائش ہوئی تو میں گیا وہاں عمرے پہ. عمرے پہ گیا تو رات کو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ والدہ مرحومہ بھی ہیں، جی. اور میری ان کی بیگم، میری مرحومہ ارشد کی والدہ جی. اور ارشد، یہ تینوں ہیں میرے ساتھ. اور اب بیٹھے صبا مسجد، جو آج کل تو وہ پورا وہ پکنک اسپاٹ بن گیا نا. میں نے اکثر مساجد دیکھی اچھا، ہیں. صبا مساجد جو ہے. سب سے پہلا میں جو تھا حج، وہ 85 میں کیا تھا میں نے. جی. اچھا. اس وقت اثر حالت میں وہ تھی. صحیح. تو میں نے ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے ایک بہت بڑا محل نظر آ رہا ہے. اچھا جی. اچھا، میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ گورنر مدینہ کا محل ہے. صحیح. تو میں نے پوچھا کہ یہاں مدینہ میں گورنر کون ہے؟ کہہ رہے ہیں حفیظ جلندری. اچھا، یہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں؟ یہ خواب دیکھا. میں تو اتنا خوش ہوا، میں کیا حفیظ صاحب ہے تو کیوں نہیں چلے جا کر ملتے ہیں ان سے. اچھا، ہم ادھر اس محل کی طرف چلنا شروع کر دیا ہم نے. تو جب قریب پہنچے تو وہاں ایک دربان، اسی طرح جس طرح ہوتے ہیں یہاں بڑے ہاؤسز میں ہوتے ہیں، گورنر ہاؤس میں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں. تو وہاں ہم پہنچے تو میں نے پوچھا وہاں اس دربان سے کہ گورنر صاحب ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ہیں. تو میں کہا میں ملنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں آپ کو جانتے ہیں؟ میں کہا بہت اچھی طرح جانتے ہیں. کہتے ہیں اچھا پھر آپ یہاں بیٹھیں. 7 کمرہ اس نے وہ بٹھایا جس طرح وہ ویٹنگ روم ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب تھوڑی دیر کے بعد آیا وہ دربان، کہتے ہیں آپ آ جائیں. تو جب میں انٹر ہوا، سب سے پہلے میں ہی انٹر ہوا، ساتھ میرے والدہ مرحومہ تھی، اور ارشد کی امی تھی، اور ارشد آگے آگے تھا. میری انگلی پکڑی ہوئی اس نے. اچھا، جب سامنے آیا تو حفیظ صاحب کی بیز اس طرح لگی ہوئی تھی، اور سامنے، اور اتنا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا جو کبھی زندگی میں انہوں نے ایسا لباس نہیں پہنا. لباس کے معاملے میں بڑے وہ کیجول تھے، وہ پرواہ نہیں کرتے تھے. جی جی بالکل، تصویروں میں ہم دیکھتے ہیں. ہاں، تو وہ بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا، اور ارشد کو دیکھ کر مسکرائے، اشارہ کیا اپنی طرف. اچھا جی. اچھا، یہ ان کے پاس گیا، پھر ہاتھ پھیرا اس کے سر پر. اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. وہ خواب تھی ختم. یہ وہ ایک یادگار واقعہ ہے جو آپ نے اس سے پہلے شاید کہیں بیان نہیں کیا. پھر میں نے جا کے صبح سویرا پھر سلام پیش کیا. سلام آمنہ کے لا محبوب سبحانی. بالکل سر، یہ جو سلام ہے حضرت حفیظ جلندری کا لکھا ہوا، یہ تو ہم لوگ بھی، بلکہ ہم سے پہلی والی جنریشن بھی بچپن سے اس کو ہم زبان زد عام دیکھتے ہیں. یقیناً یہ مقبول عام ہے، اس کو قبولیت کا درجہ حاصل ہے. آپ نے جو واقعہ سنایا یہ تو سند ہو گئی. سر، آپ کی آمد کا، ہمیں ٹائم دینے کا بے حد شکریہ. ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ سے. یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے اور پورے وطن کے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جناب عزیز ہاشمی صاحب اور آپ جیسی شخصیات ایک سرمایہ ہیں. آپ قومی ترانے کے لیے، آپ حفیظ جلندری کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے لیے
جس طرح کریا کریا جگہ جگہ جا کے اس قومی پیغام کو عام کر رہے ہیں، ہم آپ کی صحت، سلامتی اور لمبی زندگی کے لیے دعا گو ہیں۔ قومی ترانہ فاؤنڈیشن اور نظریہ پاکستان ہمیشہ اکٹھے ہر پلیٹ فارم پر قومی سطح کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ میں بار دیگر محترم پروفیسر عزیز ہاشمی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔